اب ہم پروڈکٹ کا بائک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں، ایک جذباتی باتیں پروڈکٹ کا بائک آؤٹ کرنا، اور پروڈکٹ کا بائک آؤٹ کرنے سے یہ ہمارے اپنے کاروبار بند ہوں گے، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو نقصان ہوگا، پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوگا۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ہم بائک آؤٹ کریں یا نہ کریں؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ مخالفت در مخالفت کرنا، اور ہر اینٹی اسلام بندے کو پروموٹ کرنا۔ انہیں نمایاں لگنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم نمایاں لگیں، چاہے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، علمی حیثیت ان کی بے شک کچھ بھی نہ ہو، لیکن انہیں شوق ہوتا ہے نا نمایاں ہونے کا، کہ میں نمایاں نظر آؤں۔ جنگ کے اندر ہم ایک عام محاورے کے اندر جملہ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جنگ کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ ویسے تو اسلام کے اندر جنگ کا مطلب نقصان نہیں ہے، بلکہ جنگ کا مطلب یہ ہے الہی کلمۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا۔ جنگ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مقامات پر یہ بات کہی کہ ایک آدمی اگر اسلام قبول کر لے وہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ کا جو بیسک مقصد ہے نا، بنیادی طور پر وہ الہی کلمۃ اللہ ہے۔ اب الہی کلمۃ اللہ کے لیے کفار کو نقصان پہنچانا ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، یا جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک کے اندر رہیں، یا مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں، یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب جنگ میں ہر طرح کی کمک بند کی جاتی ہے، یعنی تاکہ ان کو پیچھے سے کمک نہ ملے۔ میں اس پر ایک سوال کر دیتا ہوں، کہتے ہیں یہ جذباتی باتیں ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین کا محاصرہ کر کے اندر خوراک جانے سے روک دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کمزور ہو جائیں، تو کمزور ہوں گے تو پھر وہ ہتھیار ڈال دیں گے، ہتھیار ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جنگ جیت جائیں گے، یہ مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار جگہوں پر جا کر قلعے کا محاصرہ کر لیتے تھے، وہ کہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی جب قلعے سے باہر آئیں گے تو پھر جنگ کر لیں گے۔ قلعے کا محاصرہ کر کے انتظار کرتے تھے، مقصد کیا ہوتا تھا؟ انہیں کمک نہیں ملے گی، خوراک نہیں ملے گی، باہر سے رسد نہیں پہنچے گی، تو یہ کمزور ہو جائیں گے، پھر ان پر قابو پانا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ہم یہ قادیانیوں کی پروڈکٹ استعمال نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ قادیانیوں کا پیسہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اگینسٹ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا ہم قادیانیوں کے پروڈکٹ کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جذباتی نعرہ ہے، اس نے تو کاروبار میں نقصان ہوتا نہیں؟ اس لیے کہ ان کی واقعتاً پروڈکٹ کا جو پروفٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اگینسٹ استعمال ہوتا ہے، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو حدیث مبارکہ سے باقاعدہ ثبوت ملتا ہے کہ کفار کو نقصان پہنچانے کا طریقہ کار۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، اس میں ابو الجندل آئے تھے، تو آپ نے ابو الجندل کو واپس کر دیا تھا۔ پھر ابو بصیر بھی آئے تھے، ان کو واپس کر دیا۔ ابو بصیر نے ڈیرا لگا لیا تھا دریا کے کنارے، تو وہاں پر ابو بصیر کا جو قافلہ جاتا تھا کفار کا جاتا، تو ابو بصیر اور ان کے ساتھی جو تھے اس قافلے پر حملہ کرتے تھے، اور حملہ کرنے کے بعد اس کو نقصان پہنچاتے تھے مالی اعتبار سے۔ تو تنگ آ کر کفار نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ ان کو مہربانی کر کے آپ واپس بلا لیں۔ جانی نقصان تو کم پہنچایا لیکن مالی نقصان ان کو زیادہ پہنچایا۔ تو مالی دیکھیں نا، میں نے آپ کو بیسک پہلے ایک بات بتائی، دنیا میں حکمرانی کرنے کا ایک واحد طریقہ جو یہود و نصارہ نے دیکھا ہے وہ کیا تھی؟ اکانومی کو کمزور کیا جائے۔ وہ سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے نا، وہ مکہ میں آ گئے، تو امیہ بن ابی خلف کے پاس وہ ٹھہرے، وہ ان کو عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں لے گیا۔ تو یہ طواف کر رہے تھے تو ابو جہل بھی آ گیا۔ ابو جہل نے آ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتلایا کہ یہ سعد ہیں۔ کہا انہوں نے تو وہ صحابی جو ہیں، یعنی صحابی کا مطلب وہ یہ لیتے تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، یہ انہوں نے تو ان لوگوں کو پناہ دی ہے، تو آپ اس کو عمرہ کروا رہے ہو۔ تو خیر اس بات میں بات بڑھ گئی اور تکرار شروع ہو گئی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابو جہل کو کچھ سخت باتیں کہی تھی۔ تو امیہ نے کہا کہ یہ ہمارا سردار ہے، اپنی آواز نیچے رکھو، تو وہ سیدھے ہو گئے۔ ان کا اگر مجھے عمرہ کرنے سے منع کیا نا، تو جو تم جاتے ہو نا وہاں سے گزر کے مدینہ سے تجارت کے لیے، میں تمہارا وہ راستہ بند کر دوں گا۔ تو کس پر ضرب لگائی؟ تجارت پر۔ ابو البصیر نے کس پر ضرب لگائی؟ تجارت پر۔ اب میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت ہے میرے خیال میں سورہ صف کی آیت ہے، 28ویں پارے میں آیت نمبر ہے غالباً
11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، یعنی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے کے اگینسٹ خرچ نہ کرو۔ اگر آپ مثال کے طور پہ ان کی چیزیں لیں گے، پروڈکٹ لیں گے، وہ اپنے مال کا نفع جو ہے وہ یہود و نصارہ کو دیں گے، اور یہود و نصارہ اس کو مسلمانوں کے اگینسٹ استعمال کریں گے، گویا کہ ایک اعتبار سے آپ ان کی کیا کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ اینٹی اسلام بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ جذباتی نعرے ہیں، فلاں ہے فلاں۔ اسی سے آگے چلے جائیں تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تم کیا ہو جاؤ، اللہ کے دوست ہو جاؤ، اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ۔ اب اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ یعنی وہ بندہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اس کو سامان پرووائڈ کرنا اور اسے چیزیں پہنچانا مالی طور پر، یہ کیا ہے؟ مدد ہے ان کی۔ اور کفار سے اس چیز کو روک لینا، یہ بھی کیا ہے؟ مدد ہے۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی پروڈکٹ کو خریدنا چھوڑنا یہ جذباتی نعرے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں؟ اس کا ثبوت تو باقاعدہ حدیث سے ملتا ہے، میں اس پر دلائل کے ڈھیر لگا سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں سمجھنے والے کے لیے وہ اشارہ ہی کافی ہے۔